بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے، اور رمضان المبارک کے 15 رمضان کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، آپ کے نواسے ہیں، اور آپ کے دو شہزادوں میں حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام میں سے بڑے صاحبزادے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام۔ تو آپ کی خدمت اقدس میں خراج عقیدت آپ کے دربار اقدس میں پیش کرنے کے لیے مختصر جو ہے ہم تذکرہ مبارک کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو آئیے، فضائل تو بہت زیادہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک کے احادیث مبارک میں بھی موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات مبارک بھی ہیں، اور ہزاروں واقعات ہیں فضائل کے احادیث مبارک میں موجود ہیں، قرآن پاک میں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی سیرت مبارک کا کمال احاطہ کرنا مختصر ویڈیو میں تو ممکن نہیں ہے، البتہ یہ کہ ہم اپنے جو ہے اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہوئے چند فضائل مبارک جو ہے پیش کیے دیتے ہیں، تاکہ ہماری بھی بخشش ہو سکے، ہماری بھی آپ شفاعت فرمائیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلی ایک حدیث مبارک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے دونوں سردار ہیں۔ سبحان اللہ، جنتی نوجوانوں کے بھی سردار۔ جنت میں تمام امت مسلمان جو ہے یہ جوانی میں ہی ہوں گی، جوانی کی ہی عمر رہے گی، تو سب گویا کہ اہل جنت کے سردار کون ہیں؟ حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا اس حدیث مبارک کو، اور مشکاۃ شریف میں بھی یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ نمبر 2، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ حاذان ابنایا، اے اللہ تعالیٰ یہ میرے دو بیٹے ہیں، و ابنا ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ تعالیٰ تحقیق میں اپنے ان دونوں شہزادوں سے محبت رکھتا ہوں، فاحبہما، پس اے اللہ تعالیٰ تو بھی ان دونوں میرے شہزادوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور جو میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت رکھے آپ ان سے بھی محبت فرمائیں۔ سبحان اللہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ روایت فرمایا۔ نمبر 3، ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا، من احبنی، جو میرا امتی مجھ سے محبت رکھتا ہے، فلیحب ھذین، پس چاہیے کہ محبت رکھے میرے ان دونوں شہزادوں سے۔ رواہ ترمذی۔ اور پھر ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، الحسن والحسین ریحانۃ من الدنیا، فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دنیا سے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ، رواہ ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت فرمایا۔ اور 5ویں حدیث مبارک ہے جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس میرے امتی نے میرے حسن و حسین سے محبت رکھی پس تحقیق اس نے مجھ سے محبت رکھی، ومن ابغضہما، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، نعوذ باللہ، فقد ابغضنی، پس تحقیق اس نے مجھ سے بغض رکھا، تو نعوذ باللہ من ذالک۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارک مروی ہے۔ اور حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام، آپ کا مختصر ابتدائی جو پیدائش مبارک کے بارے میں تعارف یہ ہے کہ آپ کی پیدائش حضرت امام حسن علیہ السلام کی 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں بمطابق سن 625 عیسوی کو مدینہ طیبہ میں آپ کی پیدائش اور ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت اماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولین اولاد میں سے ہیں، سب سے پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کا حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام مبارک بھی حسن آپ نے رکھا ہے، اور پیدائش کے 7ویں دن جو ہے عقیقہ فرمایا۔ اور نام رکھنے میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا مولا علی علیہ السلام نے آپ کا نام ابتدا حرب رکھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا علی میرا بیٹا دکھاؤ، اپنی بیٹی سے فرمایا، تو حضرت امام حسن علیہ السلام جب آپ کی گود میں آپ کو پہنچایا گیا
تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں نے حرب نام رکھا۔ آپ نے فرمایا حرب نہیں، میرا بیٹا حسن ہے۔ تو آپ نے خود نام جو ہے تجویز فرمایا، اور پھر پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ فرمایا، اور سر مبارک کا حلق کیا، اور ان کے بالوں کی مقدار کے برابر چاندی صدقہ فرمائی۔ تہذیب الاسماء میں موجود ہے۔ اور آپ کی مدت خلافت حضرت امام حسن علیہ السلام کی 6 مہینے سے لے کر 7 مہینے تک ہے۔ وفات پہ کے بارے میں یہ کہ 2 قول ہیں، سن 50 ہجری یا سن 49 ہجری یا 50 ہجری میں شہادت ہوئی ہے، اور نعوذ باللہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی تو مسجد نبی شریف میں فریاد کرتے ہوئے اور پکار کر کہتے تھے کہ لوگو آج خوب رو لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ تہذیب التہذیب میں ہے۔ اور پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں یاد رکھیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے۔ نمبر 1 ان کے اسماء مبارک کیا ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1 بیٹے کا نام ہے زید۔ نمبر 2 دوسرے بیٹے کا نام ہے حسن، اور ان کی والدہ ہیں حضرت خولہ بنت منصور فزاریہ، ان کی اماں جان ہیں، یعنی دوسرے بیٹے جو حضرت حسن ہیں۔ اور تیسرے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کی ان کا نام ہے قاسم۔ چوتھے بیٹے ہیں ابو بکر، اور 5ویں بیٹے ہیں عبداللہ۔ یہ 5 بیٹے ایسے ہیں، یعنی زید، حسن اور قاسم، ابو بکر اور عبداللہ، یہ 5 بیٹے حضرت آپ نے چچا جان حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ 5 بیٹے۔ اور پھر جو ہے اسی طریقے سے چھٹے بیٹے ہیں حضرت عمر ابن حسن، 7ویں بیٹے ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن، اور 8ویں بیٹے ہیں حسین، ان کا لقب اشرم بھی ہے، اور 9ویں بیٹے ہیں ان کا نام مبارک ہے محمد، 10ویں بیٹے یعقوب ہیں، اور 11ویں بیٹے اسماعیل ہیں۔ یہ 11 بیٹے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے۔ ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے جو ہے رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سائل آیا، تو اس نے جب سوال کیا تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے سوال کی وجہ سے مجھ پر جو حق تیرا قائم ہو گیا ہے وہ میری نگاہ میں بہت اونچا ہے، اور تیری جو مدد مجھے کرنا چاہیے تھی وہ میرے نزدیک بہت زیادہ مقدار ہے، اور میری حالت اس مقدار کے پیش کرنے سے عاجز ہے جو تیری شان کے مناسب ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آدمی جتنا بھی خرچ کرے فرمایا وہ کم ہے۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے خزانچی کو بلایا جن کے پاس اپنے پیسے رکھے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ تیرے پاس جو ہے لاکھوں دراہم جو تھے ان میں سے کتنے بچے ہوئے ہیں؟ تو خزانچی نے عرض کیا کہ حضور 50,000 درہم۔ تو فرمایا لے آؤ۔ 50,000 درہم وہ خزانچی لے آئے، تو آپ نے اس سائل کو دے دیے، چاندی کا سکہ ہوتا تھا نا درہم، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کچھ دینار بھی تو بچے ہوئے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ حضور بچے ہوئے ہیں 500 دینار، تو 500 دینار جو ہے وہ لے آئے خزانچی، آپ نے 500 دینار یعنی سونے کے سکے وہ بھی دے دیے، اور پھر فرمایا کوئی مزدور بلا لو۔ 2 مزدور بلائے گئے جس سے وہ اٹھوانا چاہ رہے تھے اپنا مال، وہ جو سائل تھے، تو جو 2 مزدور آئے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے جسم اطہر سے اپنے بدن مبارک سے چادر اتاری اور فرمایا کہ اس کو بیچ دیا جائے، اور اس کی جو ہے اس کی قیمت سے ان دونوں مزدوروں کو مزدوری ادا کر دی جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں نواسہ جان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کی، اور آپ کے جو ہے نہایت پیارے نواسے ہیں، دونوں شہزادے پیارے تھے۔ ہم انشاءاللہ مختلف نشستوں میں ہم آپ کے سامنے فضائل رکھتے رہیں گے۔ آج کی نشست میں ہم نے ایک تھوڑا سا خلاصہ جو ہے اور تھوڑے سے فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور دیکھیں یہ دونوں نواسہ جان حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام ہمارے نبی پاک امام الانبیاء خاتم النبیین حضور اکرم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو کتنا پیارے تھے کہ تھوڑی دیر بھی اگر آپ کی آنکھوں مبارک سے اوجھل ہوتے، ہمارے حضرت شیخ فرما رہے تھے دامت برکاتہم العالیہ، آپ فرما رہے تھے کہ تھوڑی دیر بھی اگر آپ کی آنکھوں مبارک سے اوجھل ہوتے تو آپ صحابہ کرام کو دوڑا دیا کرتے تھے کہ جاؤ میرے صحابہ میرے نواسہ جان کو تلاش کر کے آؤ، تو اتنا زیادہ پیارے تھے۔ اور اسی لیے آگے صحابہ کرام بھی کتنا پیار رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، تو واقعات بھی جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کیسے جو ہے محبت کیا کرتے تھے۔ ہم انشاءاللہ
مختلف نشستوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے فضائل مناقب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے اہل بیت کے نواسہ جان کے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہاں پہ اپنی انشاءاللہ جو ہے فضائل مناقب یہاں تک ہی انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ اگلی نشستوں میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔